قرآن مجید کا مشورہ ہے، تو قرآن مجید کو جب پڑھیں گے تو قرآن نے کہا کہ جہنمی جہنم میں جس وقت جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں پہنچے کیوں ہو، تو وہ کہیں گے وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، اس وجہ سے، اس سبب سے۔ تو جناب وعید آ گئی حکم کے ساتھ، جب حکم کے ساتھ وعید آ جائے تو اس حکم نے ثابت کیا کہ یہ حکم واجب کا ہے، اس کا درجہ فرض کا ہے، اس کی وائلیشن، اس کا انکار کرنا وہ بندے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ڈیزائریبل نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آئیدر یو ہیو ٹو ڈو اور ناٹ ٹو ڈو، مرضی ہے تو کر لیں، مرضی نہ ہو تو نہ کریں۔ اب میری اس اگر بنیادی تمہیدی گفتگو کو آپ سمجھ گئے تو میں عرض کروں کہ قرآن مجید نے کہا حضور جو دیں اس پر عمل کرو، تو جناب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور نے کیا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو یہاں پر مشہور حدیث پاک ہے، معروف حوالہ ہے، میں کوئی نئی بات نہیں کرنے لگا ہوں، لیکن اگر آپ میری بات کو غور سے سماعت کر رہے ہیں، مجھے رک کر محبت سے دھیرے سے لہجے میں کہنے دیں، بندے کو بخار ہو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اسے بخار ہے؟ اب آپ تھرمامیٹر لگاتے ہیں اور تھرمامیٹر لگا کر پتہ لگتا ہے کہ ٹمپریچر لیول کتنا ہے۔ اب اگر آپ نے دودھ کی تھکنس کو دیکھنا ہو تو جناب اس کے لیے بھی ایک الگ سے میٹر ہے، جناب آپ کا آکسیجن لیول باڈی میں کیا ہے اس کے لیے بھی آکسی میٹر اویلیبل ہے۔ اعلیٰ حاصل کیا ہوا میں دباؤ کتنا ہے اس کے لیے بھی آپ کو میجرمنٹ کے لیے آلہ مل جائے گا۔ تو جناب بندے کے اندر ایمان کتنا ہے، اس کا ایمان کتنا ہے، اس ایمان کے لیے کو میئر کرنا ہو، دیکھنا ہو کہ کس بندے کے اندر ایمان کتنا ہے اور اس کے ایمان کا مقام کیا ہے اور اس کے ایمان کا درجہ کیا ہے، تو جناب اس کے لیے بھی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی میٹر نہ دیا گیا ہو، اس کے لیے کوئی سٹینڈرڈ نہ دیا گیا ہو، اس کے لیے کوئی میجرمنٹ ٹول نہ دیا گیا ہو۔ اس لیے میں نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو رسول دیں اس پر صدق دل سے عمل کرو۔ اب میری بات سنیں، حضرت علی کہتے ہیں، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، امام مسلم کا ایک حوالہ ہے، ویسے اگر آپ تلاش کریں گے تو 20 30 40 کے حساب سے ہم مفہوم آقا رحمت کے فرامین محدثین نے نقل کیے۔ انظر قال قال علی والذی فرق الجنہ وبرا النسمہ اللہ انہ العہد النبی صلی اللہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ حضرت علی نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے دانہ اگایا ہے، جس نے گٹلی سے درخت اگا دیا ہے، قسم اس ذات کی، اس رب کی قسم ہے، اور نسمہ جس نے ہر جاندار ذی روح کو پیدا کیا ہے، اس رب کی قسم ہے۔ علی جھوٹ نہیں کہہ رہا ہے، کہ قسم ہے اللہ کی جس نے دانے سے گٹلی پیدا کر دی اور گٹلی سے درخت کو پیدا کر دیا اور جس نے ہر ذی روح کو پیدا کیا ہے، مجھے اس رب کی قسم ہے۔ اللہ لعہد النبی الامی، اللہ کے محبوب رسول نے مجھ علی سے یہ وعدہ کیا ہے، مجھ سے حضور نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ یحبنی الا مومن، علی تجھ سے وعدہ ہے جس سینے میں تیری محبت ہوگی اللہ اس سینے کو ایمان عطا فرما دے گا نا، جس سینے کے اندر تیری محبت ہوگی اللہ اس دل کو ایمان عطا فرما دے گا۔ وَلَا يُبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ، اور کہا کہ چاہے کتنی نماز پڑھے اور کتنا ہی ظاہراً تقوی اختیار کرے، لیکن اے علی جس دل میں تیرا بغض ہوگا، تیری نفرت ہوگی، وہ سینہ منافق کا تو ہو سکتا ہے، مومن کا نہیں ہو سکتا۔ اب میں اگر بنیادی تمہید کو سامنے رکھیں تو جناب یہ حکم استحباب کا نہیں ہے کہ جی چاہے تو علی سے محبت کر لو
اور جی نہ چاہے تو نہ کرو، جناب وعید آ گئی۔ صرف یہ ہوتا کہ علی ہر صاحب ایمان تجھ سے محبت کرے گا، اگر بات اتنی ہوتی تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ حکم لازم واجب نہیں ہے۔ ساتھ ہی کہا ولا یبغضنی الا منافق، علی جس دل میں تیری محبت نہیں ہے وہ دل منافقوں کا دل ہوگا، وہ منافقوں کا سینہ ہوگا۔ اب وعید آ گئی، اس سے پتہ چلا کہ حضرت علی کی محبت وہ مستحب نہیں ہے، امت پر واجب ہے، لازم ہے۔ امت پر، ہر امتی پر لازم اور واجب ہے کہ وہ حضرت علی سے ٹوٹ کر محبت کرے۔ دوسری جگہ کہا کہ ترمذی کے لفظ ایسے ہیں کہ حضرت ام سلمہ ام المومنین کہتی ہیں لا یحب علی منافق ولا یبغضہ ولا لا یحب، حضرت علی سے محبت کرنے والا ہر شخص مومن ہے۔ ویسے اس بات کو ذرا تھوڑا سا میں دھیمے سے انداز میں اور آگے بڑھاؤں۔ اب یہ بابا موقع ہے قرآن مجید سے دلیل قائم کرنے لگا ہوں، اپنے موقف کو قرآن سے یہ اسٹیبلش کرنے لگا ہوں۔ یہ قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت ہے نا کہ اے محبوب ان سے کہیں ان کنتم تحبون اللہ، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، مضارع کا صیغہ ہے، مضارع کا صیغہ ہے، مستقبل میں معنی کریں یا حال میں کریں، ان کنتم تحبون اللہ، یہاں پر انٹروگیٹو بنا دیا، اس سے سوال بنا دیا، کہا ان کنتم، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اللہ سے محبت، کہا کہ کیا اللہ سے محبت کرتے ہو؟ ہاں، جس نے زندگی دی، جس نے دھڑکنے والا دل دیا، جس نے دیکھنے والی آنکھ دی، جو جسم اور روح کے رشتے کو قائم رکھے ہوئے ہے، قرآن مجید نے کہا کیا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، کیا اللہ سے محبت کرتے ہو؟ پھر کہا فاتبعونی، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو کہا کہ مصطفیٰ کریم کی غلامی کر لو، غلامی کر لو، اتبعونی، میں نے اتباع کا ترجمہ غلامی سے جان بوجھ کر کیا ہے، میں نے صرف اطاعت سے نہیں کیا۔ اصل میں اطاعت اور اتباع میں فرق یہ ہوتا ہے، اتباع ہوتا ہے کہ مثال دینے لگا ہوں، اگر کوئی آگے جا رہا ہوں تو آپ پیچھے پیچھے جا رہے ہوں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا قدم یہاں پڑا ہے، آپ کہتے ہیں میں بھی ادھر ہی رکھوں گا، پھر اس کا اگلا قدم یہاں پڑا ہے، آپ کہتے ہیں میں بھی ادھر رکھوں گا، اس سے اگلا قدم، تو کوئی آپ سے روک کے پوچھے کدھر جا رہے ہو، کوئی آپ سے روک کر پوچھے کدھر جا رہے ہو، تو آپ کہیں مجھے نہیں پتا میں کدھر جا رہا ہوں، جدھر وہ جا رہا ہے میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں نا، مجھے نہیں معلوم کہ میں کدھر۔ تو اتباع کا لغوی معنی، اتباع کا لغوی معنی اب ہوتا ہے کسی کے نقشے قدم پر قدم رکھ کے چلنا، اور صرف اس لیے کسی کے پیچھے چلنا کہ جناب چلنے والا کوئی آگے ہے، کوئی راہبر ہے، کوئی رہنما ہے، کوئی امام و پیشوا ہے، اور آپ نے اسے اپنا امام تسلیم کر لیا، اس لیے آپ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید نے کہا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو حضور کی غلامی کرو، حضور سے غلامی کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ اکیلا بیٹھا ہو، وہ حضور پر درود پڑھے، درود پڑھ کر پھر وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی غلامی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی اتباع کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، مجھے بتائیں میں کیسے کروں، میں کیسے آپ خوش ہوں گے، میں کیا وہ عمل کروں کہ آپ خوش ہو جائیں، آپ کی خوشی کے بغیر تو رب راضی نہیں ہوگا، میں ایسا کیا کام کروں جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ جناب حضور آقا کریم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ علی منی و انا من علی، کہا کہ اے لوگو علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، اور جناب میں
علی منی ترمذی کے لفظ ہیں۔ ایسے اس بات کو بھی میں حوالہ دینا چاہوں تو کوئی 10-15 حوالے تو اور بھی دیے جا سکتے ہیں، لیکن ترمذی کے لفظ ہیں۔ جناب آپ کو قسم دوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں اس خاندان کی کیا شان ہوگی۔ حضرت علی سے حضور کہے کہ تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، علی کے لخت جگر حسین ہو تو حضور کہے کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ جناب اگر حسن کی بات ہو تو جناب یہ بھی حدیث پاک ہے کہ حسن منی کہ حسین مجھ سے ہے۔ حضور کہے علی مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، حسن مجھ سے ہے۔ جناب اگر اتنا ہی کہا ہوتا تو شاید بات کے اندر پھر بھی کچھ فلیکسیبلٹی آپ کہتے ہیں، لیکن حضور نے تو صرف اتنا نہیں کہا علی منی وانا منک، علی تو مجھ سے ہے میں اللہ کا رسول تجھ سے ہوں، میرا بیٹا حسین مجھ سے ہے اور تیرے بیٹے حسین سے میں مصطفیٰ ہوں۔ علی منی ترمذی کے لفظ ہیں، ایک جامع ترمذی کے لفظ ہیں، علی منی وانا من علی، علی منی وانا من علی۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس لیے ایک دوسری جگہ پہ حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من احب علی فقد احبنی، جس نے علی سے محبت کی وہ جان لے اس نے علی سے محبت نہیں کی، اس نے مصطفیٰ سے محبت کی نا۔ من احب علی فقد احبنی، پھر کہا ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی وہ غم نہ کرے اس نے اللہ سے محبت کی نا۔ اب حضور نے پورا سین بنایا، کہا کہ من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، پھر من ابغض علی، جس نے علی سے بغض رکھا، ومن ابغضنی فقد ابغضنی، تو یقیناً اس نے مجھ اللہ کے رسول سے بغض رکھا، ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، بس جس نے مجھ اللہ کے رسول سے بغض پالا اس نے اللہ سے دوری اختیار کر لی، اس نے اللہ سے بغض کیا ہے۔ اب حضرت مولا علی کی محبت جو ہے یہ استحباب نہیں ہے، یہ واجب ہے، یہ لازم ہے۔ اب یہ لازم ہے۔ اپنی بات کو سمیٹوں تو میں نے کہا کہ بخار چیک کرنا ہو تو تھرما میٹر ہوتا ہے جناب، بیرو میٹر ہوتا ہے، ڈینسٹی میٹر ہوتا ہے، آپ یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، جناب فلاں چیز دیکھنی ہے تو اس کو اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے، اس کو اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ میرے لفظ نہیں ہے، میں رات پڑھ رہا تھا تو میں ایک صحابی نہیں ہے اور ایک حدیث کی کتاب نہیں ہے جناب، کہیں پر آپ کو حضرت ابو ذر یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں پر حضرت جابر یہ کہتے ہیں، کہیں پر حضرت ابو سعید خدری یہ کہتے ہیں۔ حضور کے جتنے بڑے صحابہ ہیں، حضرت ابو ذر کا جملہ بھی محدثین نے نقل کیا، حضرت ابو سعید خدری، حضرت جابر بن عبداللہ، اب یہ سب کے سب یہ کہتے ہیں مختلف کتابوں کے مختلف لفظوں میں۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں وَمَا كُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ إِلَّا بِتَكْذِيبِهِمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالتَّخَلُّفِ عَنِ الصَّلَوَاتِ وَالْبُغْضِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ۔ حضرت جابر کہتے ہیں مَا كُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ إِلَّا بِبُغْضِ عَلِيٍّ۔ میرے خیال میں this is the right way to judge the parameters of faith۔ ایمان کو دیکھنے کے لیے حضور کے صحابہ نے یہ بتا دیا کہ دیکھنا ہو کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم بھی بعض اوقات شبے میں پڑ جاتے تھے اور خزق مدینہ میں دیکھتے اور امامہ والے لوگوں کو دیکھتے اور مسجدوں میں دیکھتے اور بازاروں میں دیکھتے تو ہم بھی کنفیوز ہو جاتے کہ ان میں سے ایمان والا کون ہے اور منافق۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی پھر اپنے طور پر ایک پیمانہ بنا ہی لیا تھا حضور سے سن کر۔ حضور نے کہا تھا علی جس دل میں تیری محبت ہوگی وہ ایمان والا ہے، جس دل میں تیرا بغض ہوگا وہ منافق ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کننا لنعرف المنافقین ببغض علی۔
हाँ बाबा लफ्ज़ हैं, इंशाल्लाह किसी और मौके पर इस पे रुक कर भी अर्ज करूँगा। लेकिन क्या जब हज़रत अबू ज़र, हज़रत जाबिर, हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि जिस वक्त हमें किसी के ईमान में शुबा होता तो हम बातों बातों में जानबूझकर हम उसके चेहरे को देखते हैं, और देखते जिस वक्त हम उसके चेहरे को और हमें शक होता तो फिर हम जानबूझकर बातों में कहीं हज़रत अली की बात छेड़ देते हैं। हम हज़रत अली का जिक्र ले आते हैं और हज़रत अली का जिक्र करते हम चेहरा देखते। जिस वक्त अली का जिक्र होता, अगर अली का जिक्र सुनकर सुनने वाले का चेहरा खिल जाता, हम समझते अपना मोमिन है ना, ये अपना मोमिन है, ये अपनों में से है, ये अपनों में से है। लेकिन बातों बातों में जिस वक्त हम अली की बात करते और चेहरा उतर जाता और वो कहने वाला कहता कि इस बात को छोड़ो कोई और बात करो, वो बात बदलना चाहता, वो उन्वान बदलना चाहता और वो उस बात से फिरना चाहता, तो हम समझ लेते कि ये अपनों में से नहीं है, इसका माथा ही सिर्फ अल्लाह की बारगाह में झुका, इसका दिल मुस्तफ़ा की बारगाह से रद्द कर दिया गया है ना। नारिफुल मुनाफिकीन बिबुग़्दिहिम अलिय्या। अब रजब शरीफ के महीने में इस बात से इसलिए नहीं फिर सकता कि हज़रत अली की मोहब्बत जो है ये मुस्तहब नहीं है, ये इत्तिबाए रसूल है, ये तकाज़ा मोहब्बत खुदा है नाम, ये वो है जिसे हुजूर ने वाजिब करार दिया है नाम, ये वो बात है जिसको ईमान का पैमाना करार दिया है। आप पूछ लें अपने आप से, मैं पूछ लूं अपने आप से, अगर मैं अली की बात करके मैं राजी और खुश होता हूँ और मेरा जी चाहता है कि कहीं ना कहीं बातों में अली की बात हो जाए और उनका जिक्र छिड़ जाए, तो मुझे शुक्र करना चाहिए, बसूरत दीगर मुझे कुछ न कुछ अपने ईमान की फिक्र ज़रूर करनी चाहिए।